गुज़श्ता लेक्चर में हमने अर्ज़ किया था कि ज़ालिकल किताब, ये सूरह अल-फातिहा में जो इहदिना सिरातल मुस्तकीम वाली दुआ मांगी जाती है, ये गोया उसी का जवाब है कि आप सिरातल मुस्तकीम का ईमान कर रहे हैं तो यही किताब कुरान करीम यही ही सिरातल मुस्तकीम है। ये लो आपकी दुआ कबूल हो गई। जाहिर है आपकी दुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपकी दुआ कबूल करी कि आप सिरातल मुस्तकीम का ईमान कर रहे हैं कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो ये है सिरातल मुस्तकीम ज़ालिकल किताब। और ज़ालिका हमने कह दिया था कि ये इसमें इशारा है बाईद का कि वो किताब, तो बाज़ उलमा फरमाते हैं कि ये इस मुसहफ की तरफ इशारा नहीं, क्योंकि ये तो फोटो है। एक्चुअली ये किताब वहाँ पे है लौह महफूज में। तो ज़ालिकल किताब वो किताब जो अल्लाह की सिफत है और अल्लाह के ज़ात के साथ में है, वो ऐसी किताब है ला रहे बच्चे। तो जब उसमें शक नहीं तो इसमें भी नहीं, लेकिन ये ताज़ीम हमें पसंद नहीं। तो अरबों का मुहावरा था कि वो ताज़ीम के लिए जब करीब की ताज़ीम करना चाहते थे तो बईद का इसमें इशारा इस्तेमाल करते थे। जिस तरह हमारे यहाँ ताज़ीम के लिए तू और तुम के बजाय आप का इस्तेमाल होता है, तो अरबों के यहाँ एहतराम के लिए जिस के बजाय देश का इस्तेमाल होता था और ये एहतराम समझा जाता था। तो ज़ालिकल किताब का माना ये अज़ीमुश्शान किताब, ज़ालिकल किताब ये अज़ीमुश्शान किताब। और फिर ये ज़ालिकल किताब ये खुद अपने कई एक मुस्तकिल जुमला है, क्योंकि अरबी में मुरक्कब दो किस्म के होते हैं। एक को कहते हैं मुरक्कब, बल्कि तमाम ज़बानों में एक को कहते हैं मुरक्कब ताम और एक को कहते हैं मुरक्कब नाक़िस। मुरक्कब नाक़िस फॉर एग्जाम्पल किताब ज़ैदिन, ज़ैद की किताब। अब ज़ैद की किताब को किया हुआ, ये आपको कोई परफेक्ट और कंप्लीट किस्म का मफ़हूम फराहम नहीं करता। ज़ैद की किताब गुम हो गई या किसी ने चोरी कर लिया, कुछ तो उसके साथ नस्ती कर ले खबर के हवाले से, ताकि एक जुमला और सेंटेंस पूरा हो। तो ज़ालिकल किताब अगर बग़ैर इसे देखे तो इसमें इशारा है ज़ालिका, इसमें इशारा कहते हैं। और अलकिताब ये मुशारुल इलैह है जिसकी तरफ इशारा की गई है कि वो किताब या ये अज़ीमुश्शान किताब। अब इस अज़ीमुश्शान किताब को क्या हो गया? ज़ालिकल किताब, ये अज़ीमुश्शान किताब, बस ये तो कोई कंप्लीट सेंटेंस है नहीं। तो बाज़ उलमा फरमाते हैं कि ज़ालिकल किताब ये खबर है अगले अलिफ लाम मीम वाली के अव्वल लाज़िम मोमिन के लिए ज़ालिकल किताब, इस किताब का सीखना है। या अगर अलिफ लाम मीम वो आप विदाउट मीनिंग इस तरह साइड करें कि उसका माना मुराद अल्लाह ताला को मालूम है, तो फिर ज़ालिकल किताब ये जुमले का पहला हिस्सा है, जिसे मुबतदा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मुबतदा कहते हैं। और लारे बकी ये उसी की खबर है, तो फिर जुमला मुकम्मल होगा कि ज़ालिकल किताब ये अज़ीमुश्शान किताब लारे बकी, जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। ये अज़ीमुश्शान किताब, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। और तीसरी तावील ये है कि ज़ालिकल किताब अपने कई ही एक मुस्तकिल जुमला है। हम कहते हैं अगर एक आदमी अपनी आदमियत का सबूत पेश करे, इंसानियत का सबूत पेश करे, कोई करिश्मा करके दिखाए, तो हम कहते हैं ये आदमी है। कौन को देखें, ये आदमी है। अब ये आदमी है, ये एक मुस्तकिल जुमला है जिसने आपको एक कंप्लीट मफ़हूम फराहम कर दिया। तो ज़ालिकल किताब ये भी इस अंदाज का कलाम है, ज़ालिकल किताब ये किताब है। भाई और किताब भी कोई किताब होती, ज़ालिकल किताब यही किताब है। तो ज़ालिकल पता जवान इसको कहते हैं, जवान इसको कहते हैं ज़ालिकल पता, ये जवान। अब बज़ाहिर अल्फाज को तुम्हारे ये जवान, अब ये जवान को क्या हो गया? ये जवान घर चला गया, मर गया, हंस पड़ा, वो पड़ा, क्या हो गया? रोटी काली, भूख लग गई, प्यास लग गई, क्या हो गया? नहीं, ज़ालिकल पता ये जवान है, मुस्तकिल जुमला है। तो ज़ालिकल किताब ये किताब है, ज़ालिकल किताब ये किताब है, यानी इसके अलावा कोई और किताब नहीं है, यही किताब है। बाकी भी कुछ किताबें होती हैं, तो यह एक तीसरा मफ़हूम। तो ज़ालिकल किताब ये अज़ीमुश्शान किताब है, ये किताब है, मीन्स कि ये अज़ीमुश्शान किताब है, ला रैब फीह, और इसमें किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं। क्योंकि लोग इसमें शक करते रहे, तो किसी चीज में अगर आपका शक हो तो आपने उसके प्रूफ फराहम करने होंगे, उसके सबूत और शवाहिद फराहम करने होंगे। वो बादशाह ने एक आंख बनाया हुआ था, तो एक चौक पर लगा दिया, उस आंख को कोई तस्वीर बनाती, कोई लोगों को दावत दे दी कि इसमें जो डिफेक्ट आपको मालूम हो तो आप वो मेंशन करें, फिर टैग मार्क करें। तस्वीर का लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया, कान और नाक और आंखें और होंठ और तमाम चीजों पर लोगों ने टैग मार्क कर दिया। कि उसने वजीर से कह दिया कि मैं तो बड़ा नाकाम आकर, उसने कहा नहीं, एतराज करना और तनकीद करना आसान काम है। अब इससे खराब तस्वीर बनाए फिर आप एजाम करेंगे और फिर कहेंगे कि टैग मार्क न करें, जिस चीज को आप गलत समझते हैं उसकी तस्वीर करें, तो फिर कोई इतिहास नहीं लगाएगा। क्योंकि इंफॉर्मेशन इस्लाह करना ये कोई आसान काम नहीं है।
تو پھر اس نے خراب تصویر بنائی، مہینہ بھر وہ تصویر وہاں چوک پہ لگی رہی، کسی نے اس کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، کیونکہ دعوت یہ تھی کہ اس کی تفریح کریں، اور اگر آپ نے ٹھیک تفریح نہ کی تو پھر آپ کو سزا مل جائے گی، تو کسی نے ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ تو اب اس قرآن کریم میں کوئی شک کی گنجائش نہیں بھائی، لوگ تو شک کرتے رہے، اور کیسے شک کرتے رہے؟ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، ایک ان کا اعتراض یہ تھا کہ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو جس طرح حضرت موسیٰ پہ ایک کمپلیٹ کتاب یکمشت نازل ہو گئی تو اس پر اس طرح کیوں نازل نہیں ہوئی؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، اسے ہم آپ کے قلب و دماغ سے پرنٹ کروانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم دھیرے دھیرے موقع اور محل کی مناسبت سے نازل کرتے رہے ہیں۔ تو انہوں نے پھر اعتراض کیا کہ اساطیر الاولین کتبھا فیتملی علیہ بکرۃ واصیلا، کہ یہ پرانے لیجن ہیں جو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، وہ فکشن اور افسانے ہیں جو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، کہیں عاد کا قصہ ہے، کہیں ثمود کا قصہ ہے، کہیں فلاں کا قصہ ہے، کہیں فلاں کا قصہ ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ تو علم قصے ہیں آپ کے ہاں بھی، وہ قصے جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں وہ تو آپ کی تاریخ میں بھی، آپ کی ہسٹری میں بھی ہیں، لیکن جس انداز سے میں بیان کر چکا ہوں تو آپ ذرا مقابلہ کر کے دکھائیں، میرے انسان کا بنایا کلام ہے تو مقابلہ کر کے دکھائیں، باتوں کی صورت نہیں مسلم۔ انہوں نے کہہ دیا کہ یعلمہ بشر، یہ بلعام کے پاس بیٹھا رہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ایک ٹیلنٹ کی قسم کے آدمی تھے، لیکن وہ فصیح عربی سے اور لٹرل عربک لینگویج سے واقف نہیں تھا، لیکن چونکہ تھے وہ لٹریٹ آدمی، مین کہ وہ انجیل کے عالم تھے، تو حضور علیہ السلام اس کے پاس فیکٹری میں بیٹھا کرتے تھے مکہ معظم میں، اس کی فیکٹری تھی یہ تلوار بنانے کی، تو وہ فیکٹری میں حضور علیہ السلام اس کے پاس بیٹھا کرے، لوگ تو دیکھتے رہے کہ یہ بلعام نصرانی کے پاس بیٹھتا رہتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ انما یعلمہ بشر، یہ وہ بلعام سے کچھ سیکھ لیتا ہے تو پھر ہمیں بیان کر دیتا ہے۔ تو اللہ کریم نے عجیب انداز سے کاؤنٹر کر دیا کہ آپ کو تو پتا ہے کہ بلعام کو لٹرل لینگویج نہیں آتی، وہ تو اسٹریٹ لینگویج میں بات کرتا رہتا ہے، اس کی لٹرل لینگویج تو وہ سریانی ہے، عربی نہیں ہے، کیونکہ انجیل اور گوسپل کی اصل زبان تو سریانی تھی، وہ ہیبرو کی ایک دوسری شکل تھی، ایک دوسری شکل تھی ہیبرو کی۔ اچھا، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ بلعام وہ تو خود لٹرل لینگویج سے واقف نہیں، اور محمد کا تو آپ کو پتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے تو سکول نہیں دیکھا، مدرسہ نہیں دیکھا، استاد نہیں دیکھا، اس کو تو ایک جملہ بھی عربی فصحیٰ کا نہیں آتا، یہ بھی تو اسٹریٹ لینگویج میں بات کرتا ہے، لیکن جو قرآن بیان کرتا ہے وہ تو اتنی فصیح عربی ہے کہ آپ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کریم نے جواب دیا کہ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، اس آدمی کی اپنی زبان تو اعجمی ہے، وہ تو سریانی اس کی اپنی زبان ہے، اور یہ جو قرآن کریم ہے یہ تو عربی مبین میں نازل ہو چکا ہے۔ تو اب جو تمام سوالات کو کاؤنٹر کروا دیا تو نہیں کہ اس کتاب میں شک نہیں۔ اب اگر ایک آدمی سورج کی موجودگی میں بھی شک کرے تو اس کا آپ کیا کریں گے؟ سورج کی وجود میں تو کوئی شک نہیں، گرندینت بروز شب پر چشم چشمہ آفتاب راچ گنا، گرندینت بروز شب پر چشم چشمہ آفتاب راچ گنا، وہ پتہ نہیں ہم تو اپنی زبان میں ایسے کہتے ہیں خاطے رکھ، اور انگریزی میں ایسے کہتے ہیں بیڈ چمگاڈر، جانتے چمگاڈر؟ چمگاڈر جانتے ہیں؟ وہ چمگاڈر وہ دن کے وقت نہیں نکلتا، اچھا اب اسے سورج کا کوئی پتہ نہیں، اگر وہ دن کو نکلے گی تو اسے سورج نظر نہیں آتی، تو گرندینت بروز شب پر چشم چشمہ آفتاب راچ گنا، اس میں سورج کا کیا نقص ہے؟ اگر چمگاڈر نہیں دیکھ سکتا تو اس میں سورج کا کوئی نقص تو نہیں۔ اب اگر وہ لوگ خود شک میں پڑے ہوئے ہیں تو اس میں قرآن کریم کا کیا نقص ہے؟ اگر ہے کوئی نقص تو مقابلہ کر کے دکھائیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ذالک الکتاب، یہی کتاب ہے اور یہ ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، جو اس کی دوسری صفت ہو گئی، اور تیسری صفت ھدی للمتقین، تیسری صفت اس کی ہو گئی ھدی للمتقین۔ اب ھدن یہ ہے مصدر، تو بعض علماء نے اس مصدر کو اس میں فاعل کے معنی میں استعمال کر دیا ہے کہ ہادی للمتقین، یہ ہدایت کرنے والا ہے متقین کے لیے، متقین کو گائیڈ کرتا رہتا ہے، گائیڈ کرنے والا ہے متقین کو۔ جبکہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مصدر ہی کے طور پر استعمال ہو جائے کہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب ہدایت لفظ یہ ہے مصدر، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اچھا، جس طرح ایک آدمی کسی نمازی کے بہت ساری نمازوں کا تذکرہ کر کے اس کا صفت کرنا چاہے، مثلا آصف صاحب کی میں صفت کرنا چاہوں کہ وہ نماز کے ساتھ بہت کمیٹڈ ہے، تو میں ایسا نہ کہوں کہ آصف صاحب بڑا نماز گزار ہے۔ اب نماز گزار یہ ہے اسم فاعل، یہ ہے اسم فاعل، یعنی نمازیں ادا کرنے والا ہے۔ میں اس کی بہت ساری نمازوں کا جب تذکرہ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ آصف صاحب کیا ہے، بس نماز ہی نماز ہے، تو نماز تو صفت ہوتی ہے، نماز تو ایک عمل کا نام ہے، یہ کرنے والا نہیں، تو نماز ہی نیم کہ بس نماز اس کی طبیعت بن چکی ہے۔ تو ھدی للمتقین، قرآن کریم یہ ہدایت قرآن کی طبیعت ہے، یہ ہدایت
قرآن کی. تو جہاں پہ مصدر استعمال ہوتا ہے اس میں فاعل کی جگہ تو وہاں پرفیکشن کا معنی دیا کرتا ہے کہ ھدی للمتقین، یہ ایک کامل گائیڈنس ہے متقین کے لیے. وہاں تو اللہ کریم نے اسے ھدی للمتقین کہہ دیا، دوسری جگہ ھدی للمؤمنین کہہ دیا اور تیسری جگہ ھدی للناس کہہ دیا. ایک جگہ یہ فرمایا کہ یہ قرآن کریم ہدایت ہے انسانوں کے لیے، دوسری جگہ فرمایا کہ ہدایت ہے مومنوں کے لیے، اور یہاں فرمایا کہ ہدایت ہے متقین کے لیے. تو یہ تین کیٹیگری ہے. ہدایت ہے انسانوں کے لیے، انہیں شرک کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کے اندر لے آتا ہے، اور ہدایت ہے مومنوں کے لیے، انہیں محرمات سے اور حرام کاری سے بچا کے حلال خوری میں لے آتے ہیں، اور ہدایت متقین کے لیے انہیں مشتبہات سے بھی بچاتا ہے، خالص پیوریفائڈ قسم کے افعال سے آمادہ کر دیتا ہے. اس طرح ہم نے ہدایت کے تین معنی بتا دیے تھے. تو ہدایت کے تین انواع ہیں، ایک اس کو کہتے ہیں ہدایت عوام کا، دوسرا ہے ہدایت خواص کا، اور تیسرا ہے ہدایت خواص میں خواص کا، جسے اخص الخواص کہتے ہیں. ہدایت اخص تو ہدایت عوام کا کہ انہیں شرک سے نکال دیتا ہے، ہدایت خواص کا کہ انہیں محرمات سے بچا لیتا ہے، اور ہدایت خواص الخواص کا کہ انہیں مشتبہات سے بھی بچا لیتا ہے. جس چیز میں ادنا سیدھا اٹھو وہ بھی نہیں کرتا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے متقی کی صفات پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ متقی وہ آدمی ہے جو حلال بھی بہت کم کھاتا ہے، اس خطرے سے کہ مبادا اس میں حرام کا کوئی شائبہ نہ ہو. تو صرف اتنا کھا لیتا ہے کہ اس کا گزر اوقات ہو جائے، اتنا کھا لیتا ہے کہ مبادا اس میں حرمت کی کوئی گنجائش نہ ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لحوم نبتت من السخط فالنار اولى به، وہ گوشت اور وہ بلڈ اور خون جو حرام کی کمائی سے اور حرام خوری سے اور جھوٹ اور مکر و فریب اور دغاکاری سے جو بلڈ آپ کے بدن میں آیا ہو، جو گوشت پوش بن چکا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا لاجیکل رزلٹ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جلانا ہے جہنم کی آگ میں. اللہ تعالیٰ بتا دے. تو متقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو حلال بھی بہت کم کھاتے ہیں، اس لیے کم کھاتے ہیں کہ مبارک اس میں کوئی حرمت کی گنجائش نہ ہو. اگر حرمت کی گنجائش ہو تو رائٹ اوے گو ٹو دا ہیلپ آئے، تو ہو بھی اگر حرمت کی گنجائش تھوڑا سا کھا دوں تاکہ 10-15 دن میں کام ختم ہو کر کے نکالا جائے. صحیح. تو یہاں فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ ایک کمپلیٹ اور پرفیکٹ قسم کی ہدایت ہے متقین کے لیے. اب متقین کون ہے؟ تو قرآن کریم متقین کی 6 صفات بیان کرتا ہے. یہاں متقین کی کوالٹی یہاں پہ ہم بیان کریں گے، اس کے ساتھ مزید ایڈ کریں گے انشاءاللہ. لیکن آج یہ 6 بیان کریں گے، پھر رائٹ اب ہم جائیں گے سورہ المومنون پر، پھر سورہ الفرقان پر، اور اس کے بعد وہاں 29ویں پارے پر. تو تمام کوالٹیز جمع ہو جائیں گی اور پتہ لگ جائے گا کہ متقی کس چیز کا نام ہے، متقی کسے کہتے ہیں. تو یہاں پہ سب سے پہلی صفت الذین، یہ وہ لوگ یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. یؤمنون بالغیب، یؤمنون یہ مضارع جمع غائب کا صیغہ ہے، مضارع جمع غائب کا صیغہ ہے. اس کا مصدر ہے ایمان. آمن یؤمن ایمانا، آمن اس کا ماضی ہے، یؤمن اس کا مضارع ہے، ایمانا اس کا مصدر ہے. اب ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تو لغتاً ایمان کا معنی ہے کسی کو امن دینا. ایمان کا معنی ہے کسی کو امن دینا. ایمان کو ایمان اس لیے کہا گیا جو آدمی ایمان رکھتا ہو تو ایمان کی صفت نے اسے امن دیا ہوا ہے. ایمان کو ایمان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کوالٹی نے اس آدمی کو معمول اور مقبول بنا دیا ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو آدمی صاحب ایمان ہو وہ کسی کے لیے ضرر و نقصان کا باعث نہیں بنتا، وہ لوگوں کے لیے ہمیشہ امن و سلامتی کا پیغام لاتا ہے، مصیبتوں اور نقصان کا پیغمبر نہیں بنتا. ایمان کے 2 مفہوم ہو گئے. ایک معنی یہ کہ جو آدمی صاحب ایمان ہے اس کوالٹی نے اسے مقبول بنا دیا ہے، یا جو آدمی صاحب ایمان ہے اسی نے اوروں کو امن کا پیغام دے دیا ہے کہ بھائی مومن ہوں. اور مومن کا معنی یہ ہے کہ میرے ہاتھ اور میری زبان سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. اور یہی مفہوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں مسلم کے لیے بیان فرمائی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه کی وجہ سے ایک مسلمان کی شناخت ہے، اس کی سائن اور اس کا ظاہری نشانی یہ ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ کے اعمال اور حرکات اور الفاظ سے کسی کو کوئی حق نہ پہنچے. اسے کہتے ہیں مومن، اسے کہتے ہیں مسلم. تو ایمان یہ اس کا ہے لغوی معنی، اس کا ہے لغوی اور اصطلاح ایز اے ٹرم، ایز اے شرعی ٹرم ان شریعہ. وٹ از ایمان؟ وٹ وی کین مین بائی ایمان؟ اس میں مذاہب مختلف ہیں، علماء کے مختلف مذاہب ہیں. علماء علم کلام کے جو فلسفہ اسلامی سے بات کرتے ہیں تو ان کے مختلف مذاہب. تو ایک مذہب امام ابو حنیفہ کا رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایمان نام ہے تصدیق کا. فقط تصدیق
अब कल्ब दिमाग से जिन चीजों पर अकीदा रखना लाजिम है, कल्ब दिमाग से उसी की तस्दीक कर जाए। दस ऑफ योर हार्ट कार्डियली उसकी तस्दीक करें। आपके दिल ने तस्लीम कर लिया कि अल्लाह है, रसूल पाक है, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं, आपकी दिल गवाही दे रहा है। ईमान इस चीज का नाम और यही वजह है कि क़ालतिल अअराबु आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना। तो बदी जो आपके पास आए वो कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप उन्हें कह दें कि नहीं, ऐसा न कहें कि हम ईमान लाए हैं, अभी तक आपका दिल मुतमईन नहीं हुआ इस अक़ीदे पर, वलाकिन क़ूलू अस्लमना, ये कहें कि हम इस्लाम लाए हैं। तो इस्लाम ये ज़बान के इकरार का नाम है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब हर एक आदमी अपने दिल और दिमाग को टटोले तो वाकई मेरा दिल दिमाग भी ये गवाही देता है कि अल्लाह है और वहदहु ला शरीक है, मेरा दिल दिमाग भी ये गवाही देता है कि मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर है। कि वैसे माहौल से मुतासर होकर मैं ज़ुबानी जमा खर्च करता हूँ, तो अगर ज़ुबानी जमा खर्च करता है तो इसमें कि वो मुसलमान है, अभी तक मोमिन नहीं बना। और क़यामत की नजात वो इस्लाम पे मौकूफ नहीं, वो ईमान पे मौकूफ है। ये आप ब्रैकेट में लिखें कि क़यामत में निजात ये इस्लाम पे मुमकिन नहीं, ये ईमान पे मौकूफ। आदमी दुनिया में मुसलमान होगा, आखिरत में अबुदुल-आबाद के लिए वो जहन्नम में चला जाएगा, क्योंकि उसके क़ल्ब दिमाग का अक़ीदा नहीं। ईमान इबारत है तस्दीक का। इमाम अबू हनीफा का मसलक है। इमाम शाफी और दीगर फुक़हा का मसलक है कि ईमान इबारत है इक़रार ज़ुबानी और तस्दीक क़ल्बी प्लस तस्दीक क़ल्बी, वो इसे मुरक्कब समझते हैं। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि ईमान मुरक्कब नहीं होगा, ईमान मुरक्कब नहीं, कोई तरकीब नहीं, ये कम्बिनेशन नहीं, ये एक बसीत पॉइंट है, या होगा या नहीं होगा। बस इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि 5% है और 95% नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि 50% ईमान है और 50% नहीं है। इमाम अबू हनीफा फरमाते नहीं, ईमान में ये मसला नहीं है, बस या ईमान होगा या फिर नहीं होगा। जबकि वालेकुम अस्सलाम इमाम शाफी और दीगर फुक़हा वो इसे मुरक्कब समझते हैं, मुरक्कब इक़रार बिल लिसान और तस्दीक बिल क़ल्ब। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इक़रार बिल लिसान असल में इस्लाम है, ये ईमान का जुज़ नहीं है, ये इस्लाम है। जबकि बाद औक़ात ये इक़रार लिसानी मौजूद नहीं होगा और आदमी मोमिन रहेगा, ज़ुबानी इक़रार खत्म हो जाएगा लेकिन आदमी मोमिन रहेगा। जिस तरह अगर एक आदमी पर किसी ने बंदूक उठाई और उसको कुफ्र का कलमा कहलवाया, अल्लाह बचाए, किसी ने आपको अल्लाह को गालियां दिलवाई, किसी ने आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह को गालियां दिलवाई, किसी ने आपसे कुरान करीम को गालियां दिलवाई। अब इन चीजों को गालियां देना इतनी कि आपकी इक़रार में गेट हो गई, क्योंकि आपकी ज़बान तो बैक को दो इक़रार नहीं कर सकती कि एक जानिब आप कुरान को किताब भी माने जिससे सब आप गालियां भी दें, एक तरफ आप इक़रार करें कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे जिससे सब गालियां भी दें, एक तरफ आप इक़रार करें कि अल्लाह अल्लाह है जिससे आप गालियां भी दें। तो अब वो तो नफी हो गया, लेकिन अपने दिल को ठहराने के दिल की गवाही किया। आपका दिल अभी तक नहीं था। एक साहबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और हुज़ूर इस्लाम से कहने लगे हम 2 आदमी गिरफ्तार हो गए, और उन्होंने हमसे डिमांड कर दिया कि आप ये कहें कि ये मोहम्मद झूठा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मेरे साथी ने तो इनकार कर दिया, ये मैं खत्म नहीं, और उसे शहीद कर दिया गया, उसे शहीद कर दिया गया। हुज़ूर ने फरमाया आपने क्या किया? उसने कहा जी मैंने अपने दिल पे पत्थर रख कर कह दिया कि हाँ जब आप कहते हैं तो झूठा ही होगा, जब आप कहते हैं तो झूठा ही होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वकील फतजिद क़ल्ब का इज़ान, आपके क़ल्ब दिमाग की कैफियत थी। तो उसने कहा कि जब मेरी जुबान पे ये बात आ रही थी तो मेरी तस्दीक मजीद मजबूत हो चुकी थी कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं, इसलिए मुझसे कहलवा रहे हैं। कुरान करीम की आयत फौरन नाज़िल हो गई कि इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुत्मइन्नुन बिल ईमान। लेकिन उस वक्त अपनी जान बचाने के लिए आपने इस किस्म के कलमे कह दिए हों, लेकिन आपका क़ल्ब दिमाग वो सेटिस्फाइड था उस तस्दीक था जो पहले से आपके अंदर मौजूद था, तो आपके ईमान को कोई इज्जत नहीं पहुंचा। तो वहाँ इक़रार मौजूद नहीं है और तस्दीक मौजूद है और आदमी मोमिन है। वो फरमाते हैं तो फरमाते हैं कि इक़रार बिल लिसान इसका ताल्लुक है इस्लाम से, जिस पर दुनियावी अहकाम मुरतब होते हैं, जबकि उखरवी अहकाम का तरत्तुब ये तस्दीक पर होता है, इक़रार पर नहीं होता। वरना अब्दुल्लाह इब्न उबई वो तो बहुत बड़े मुक़िर थे, क्योंकि बदबख्त यहाँ इकामत की जगह पे खड़े होते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग हो जाते तो वो बदबख्त खड़ा हो जाता और लोगों से कह देता कि देखिए अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, मोहम्मद पैदा हुए मक्के में और अल्लाह ताला ने उठा के हमारे पास अपने रहमत को ले आए, लेकिन खबीब बाहर जाकर फिर साजिशें करते रहते हुज़ूर इस्लाम के खिलाफ। इक़रार तो उसकी भी, लेकिन राइटर है अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसने जहन्नम उसको जहन्नम में भिजवा दिया। सही, तो वजह यह है कि इक़रार बिल लिसान ये है इस्लाम और तस्दीक बिल क़ल्ब ये है ईमान। और तीसरा मज़हब है कर्रामिया, एक मोहम्मद इब्न कर्राम उनके इमाम थे। मोहम्मद इब्न कर्राम
होती है, नए इमाम का अपना नाम सुना। मोहम्मद इब्न कर्राम ये उनका इमाम था, उस सबसे वो कहते हैं कर्रामिया। तो उनका मतलब है कि ईमान इबारत है सिर्फ इकरार, जो आदमी इकरार करे बस वो मोमिन की, क्योंकि वो आयात और अहादीस के जाहिर पे चलते रहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नह, जिसने जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। उसने कहा कि कौल इकरार है जुबान का, और जन्नत में दाखिल होना ये तो ईमान पे मौकूफ है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकरार को ईमान करार दिया है। ईमान इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बदबख्तो ये हदीस एक दूसरे के लिए कंडीशन हुआ करते हैं कि मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर दूसरे असर मरफू में आया है, असर मरफू में आया है कि एक ताबी से पूछा गया कि अलैसा कलिमत ला इलाहा इल्लल्लाह मिफ्ताहुल जन्नह, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का कलिमा है ये जन्नत के कुफल और उसके ताले की कुंजी नहीं है? तो उसने एक अजीब हकीमाना जवाब दिया कि नाम मिफ्ताहुन व लहू अस्नाम, आपने कोई ऐसी कुंजी और चाबी और की देखी है कि जिसके बंदाने न हो, जिसके दांत न हो और वो ताले को खोल सके? मैं कहा कि नहीं, ऐसा कोई चीज तो मैंने नहीं देखा। तो उसने फरमाया कि ये तो वो सिर्फ वो सीधा वाला हिस्सा, इसके दंदाने लगाने चाहिए। अपनी जिंदगी को मोहम्मद वाले कालिब में डालकर इसको दंदान लग जाएंगे तो तभी वो कुफर इससे खुल जाएगा, तभी वो ताला इससे खुल जाएगा। बात ध्यान में आ गई। तो मोहम्मद इब्न कर्राम उनका मजहब है कि सिर्फ इकरार लिसानी ही ईमान है। तीसरा मजहब है तीन तबकों का, तीन तबके एक साथ, एक को कहते हैं मुअतज़िला, नाम तो आपने सुना होगा मुअतज़िला, दूसरे का नाम है खवारिज, और तीसरे हैं मुहद्दिसीन, दूसरा इमाम बुखारी, इमाम तिरमिज़ी। इन तीनों का एक मतलब है, और वो कहते हैं कि ईमान इस कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कंसेप्ट, इसके थ्री फैक्टर्स हैं, इकरार प्लस तस्दीक एंड प्लस आमाल। तीनों मौजूद हों तो आदमी मोमिन, तीनों मौजूद हों तो आदमी को मोमिन कहा जाएगा। अब अगर आमाल मुंतफी हो गए, एक आदमी की इकरार भी और तस्दीक भी लेकिन उसके कोई साले आमाल नहीं है, एक फासिक फाजिर आदमी, तो मुअतज़िला और खवारिज के नजदीक, ये आप लिखें, मुअतज़िला और खवारिज के नजदीक आदमी ईमान से खारिज हो गया है। मसलन एक आदमी ने फर्ज नमाज छोड़ दी, एक वक्त की ही क्यों न हो, तो वो कहते हैं बस वो ईमान से खारिज हो गया, वो ईमान के अंदर रहा ही, क्योंकि अगर एक फैक्टर खत्म हो गया तो मीन्स तो वो जो कम्बिनेशन गड़बड़ हो गया बस खत्म। इसे जुज़ तरकीबी कहते हैं कि ये तरकीबी जुज़ है ईमान का, तरकीबी जुज़ है और वो खत्म हो गया तो मुरक्कब भी खत्म हो गया। फिर दोनों का आपस में इख्तिलाफ। खवारिज कहते हैं कि जब ईमान से निकल गया तो कुफर ही में दाखिल हो गया, और मुअतज़िला कहते हैं कि नहीं, ईमान से खारिज हो गया है लेकिन अभी तक कुफर में दाखिल नहीं हुआ, और दरमियान एक नो मैन लैंड है वहां खड़ा हुआ है, वो जो होते हैं बाउंड्री पर नो मैन लैंड, वो अपनी इस्तिलाह में उसे मंजिला बैनुल मंजिलतैन कहते हैं, मंजिला टू बाउंड्रीज के दरमियान जो नो मैन लैंड है वहां पे खड़ा हुआ है। अगर फिर से अमाल की इस्लाह करें तो वापस रिवर्स गियर लग जाएगा उसका। मुहद्दिसीन इमाम बुखारी, इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह वो कहते हैं कि नहीं, ये जो अमाल हैं ये जुज़ तरकीबी नहीं, ये जुज़ तहसीनी है, ये ईमान को खूबसूरत बना देता है, खूबसूरत बना देने वाला है। जिस तरह एक है दीवार और एक है दीवार की सफेदी, तो ये सफेदी भी इसकी एक जुज़ है लेकिन ये जुज़ तहसीन है, जब तक ये नहीं था तो भी दीवार का, अगर ये सफेदी इससे उतार दी जाए तो फिर भी दीवार ही रहेगा लेकिन खूबसूरत नजर नहीं आएगा, बुरा मालूम होगा। तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि नहीं, आमाल के मुंतफी और नफी होने से और नेगेशन से ईमान में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी तज़ीन और तहसीन और खूबसूरती वो खत्म हो जाती है। सही। अलबत्ता यहाँ पे एक इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि बाकी अमाल से तो नहीं, लेकिन नमाज छोड़ने से आदमी काफिर बन जाता है। मतलब नजर सख्त, और यही वजह है कि अरब तमाम खबासतें करते रहेंगे लेकिन नमाज को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनके इमाम का मतलब है काफिर बनोगे, एक नमाज छोड़ के भी काफिर बनोगे। तो अरब सब कुछ करेंगे लेकिन वो नमाज को नहीं छोड़ेंगे, तो उनके इमाम का मतलब है कि एक नमाज भी छोड़ दी तो ईमान खत्म। और उसकी वजह यह है कि हदीस में आया कि मन तरक सलात फकत कफर, वो गैर हदीस से जाते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने फर्ज नमाज छोड़ दी वो काफिर हो गया, मन तरक सलात फकत कफर, वो काफिर हो गया। जबकि हम उसे जवाब देते हैं इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, दूसरी हदीस में आया है कि मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, वहां पे कंडीशन आया है दूसरी हदीस जिसमें
اس ارادے کے ساتھ نماز چھوڑ دیا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، تو وہ تو اس فریضے کو چیلنج کر رہا ہے، وہ تو انکار کی طرف جا رہا ہے، وہ انکار کی وجہ سے کافر بن جاتا ہے، نہ کرنے کی وجہ سے کافر نہیں بنتا، نماز کی فرضیت سے انکار کرنے کی وجہ سے وہ کافر بن جاتا ہے، صحیح۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ ہوا اپنے شاگرد احمد محمد، اس کے شاگرد کہ احمد یہ آپ کیا کہتے ہیں کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے کہا جی کافر ہوگی، اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا حدیث میں آیا ہے کہ من ترک الصلاۃ فقد کفر۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر وہ کیسے مومن بنے گا؟ اگر وہ چاہے کہ میں پھر مسلمان بنوں، ہاں تو پھر کیسے مومن بنے گا؟ تو احمد محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کلمہ پڑھنے سے وہ پھر مسلمان بن جائے گا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس نے کلمہ پڑھنا چھوڑا ہی نہیں، اسے کلمہ پڑھتا ہی رہتا ہے، صرف نماز ہی چھوڑی۔ تو اس نے کہا کہ پھر نماز پڑھنے سے واپس مسلمان بن جائے گا، کہ اگر اگلی نماز وہ پڑھے تو پھر مسلمان بنے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا بھی جب ایمان سے خارج ہو چکا ہے تو اس کی نماز کی کیا اہمیت؟ کافر کو تو نماز فرض نہیں ہے، کافر سے نماز پڑھواتے ہیں۔ تو امام احمد محمد رحمۃ اللہ سے لاجواب ہو گیا، لیکن اسے کہا کہ بس ظاہر حدیث کا یہ تقاضا ہے، میرا یہ مذہب ہے کہ من ترک الصلاۃ فقد کفر، کہ جس نے نماز ترک کی تو وہ کافر ہو گیا۔ تو اب مسئلہ کہ جو مینوں نے دیکھے جو ایمان رکھتے ہیں، یہ تو ایمان کے مستمرات۔ اچھا، اب ایمان اور اسلام کا بنیادی فرق، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث جبریل ایک مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل امین ایک بدو کے شکل میں آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کرنے لگے۔ لوگ جانتے نہیں تھے کہ یہ بدو ہے کہ جبریل امین آیا ہے۔ تو بدو صحرائی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور بڑے 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 بدوی انداز، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آ کے وہ صفوں کو پلانگ کرتا ہوا آگے آیا، حالانکہ یہ تو ایڈیکیٹ کے خلاف تھا، آداب کے خلاف، لیکن بدوؤں سے تو بس یہی توقع کی جا سکتی۔ اور پھر آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے یا محمد۔ اب یہ بھی بدوؤں کا انداز ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، اب اپنے پیغمبر کو تو نام سے یاد نہ کیا کریں، کچھ آداب کا خیال رکھیں، انہیں کہیں کہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ۔ تو اس نے بدوؤں کے انداز سے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، مجھے ذرا انسان کرے کہ اسلام کیا چیز۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ، وتقیم الصلاۃ نماز، وتؤتی الزکاۃ زکات، وتصوم رمضان روزے، وتحج البیت اور حج، یہ 5 چیزیں ہیں اسلام۔ اب یہ تمام چیزیں ایک زبان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور باقی 4 آپ کے بدن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، آپ کے بدن و اموال کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، دل کے ساتھ کسی کا کوئی تعلق نہیں، دل کے ساتھ ان تمام چیزوں کا کوئی تعلق نہیں۔ اس نے کہا کہ اپنی چیز کہا کہ اسلام نہیں ہے، اور انہی چیزوں پر آپ کسی آدمی کو ڈیل کریں گے کہ یہ مسلمان ہے، اس کی قلبی کیفیت جو کچھ بھی ہو اس سے تو آپ مکلف نہیں، وہ تو اللہ ہی جاننے والا ہے کہ اس کی قلبی کیفیت کیا ہے۔ لیکن ایک آدمی وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، کبھی کبھار نماز بھی پڑھتا ہے، کبھی 1-2 روزے بھی رکھتا ہے، اتنی کیفیت مسلم، تو آپ اسے اس کے ساتھ جو ڈیلنگ کریں گے بحیثیت مسلمان ڈیلنگ کریں گے۔ اور اس نے پھر کہا کہ ایمان کیا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ، کہ آپ عقیدہ رکھیں اللہ کا، وہ ملائکتی اللہ کے ملائکہ پر، وہ کتبی اللہ کے کتابوں پر، وہ رسولی اللہ کے رسولوں پر، والیوم الآخر اس دنیاوی نظام کے آخری دن پر، خاتمے پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی اور مسئلہ تقدیر پر، والبعث بعد الموت اور موت کے بعد زندگی پر۔ 7 چیزیں بتا دی کہ یہی ایمان۔ پتہ لگ گیا کہ ایمان عبارت ہے ان چیزوں سے جس کا تعلق دل و تصدیق سے ہو، اور اسلام عبارت ہے ان اعمال سے جس کا تعلق آپ کے ظاہری جوارح اور اعضاء سے ہو۔ اخروی نجات یہ ایمان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور دنیاوی معاملات یہ اسلام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ قرآن کریم نے کبھی کبھار دونوں کو مختلف صورتوں میں پیش کیا، کبھی اسلام کا ذکر کر کے اسے ایمان قرار دیا، کبھی ایمان کا ذکر کر کے اسے اسلام قرار دیا۔ تو کہاں مختلف پیش کیا؟ جو آیت میں نے پڑھی کہ قالت الاعراب آمنا، بدو لوگ جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اپنے چہرے کہ ایمان نہیں لائے ابھی تک تو صرف اسلام لائے ہیں۔ وہاں پہ دونوں کا علیحدہ کنسپٹ لے لیا کہ اسلام کا کنسپٹ علیحدہ ہے اور ایمان کا علیحدہ ہے، اور کبھی کبھار دونوں کو ایک ہی چیز قرار دیا کہ اسلام ایمان ہے اور ایمان اسلام ہے۔ کہاں؟ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم پر جب عذاب آنے والی، اللہ کریم نے فرمایا فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، کہ ہم نے اس گاؤں سے اور علاقے سے نکال دیا ان لوگوں کو جو مومن تھے، ان لوگوں کو جو مومن تھے۔ پیچھے فرمایا کہ فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لیکن ہم نے پورے علاقے میں سوائے ایک گرانے کے اور کوئی مسلم پایا نہیں۔ تو اب ایک ہی گھر کا حضرت علیہ السلام کا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مومن بھی کہہ دیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں
مسلم بھی کہہ دیا. تو اٹ مینس کہ کبھی ان کا کنسیپٹ متحد ہوتا ہے اور کبھی ان کا کنسیپٹ علیحدہ ہوتا ہے. تو کبھی اسلام ایمان ہوتا ہے اور ایمان اسلام ہوتا ہے, کبھی اسلام کا تصور علیحدہ ہوتا ہے اور ایمان کا تصور علیحدہ ہوتا ہے. ایک اور دوسرا معنی کہ یؤمنون جیسے کہتے ہیں باب فعال کے اعتبار سے, علم صرف کے اعتبار سے باب فعال the surah the surah. اوکے تو اب فعال اسباب فعال کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سلب ماخذ کے لیے آتا ہے. سلب ماخذ, سلب سین لام دے, ماخذ ماخذ بن مصدر. ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک لفظ عربی میں شفقت, شفقہ, یشفقو, شفقتاً, پیار و محبت, کسی کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا, کسی کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا. جب آپ اسے باب افعال بنا دیں, شفقہ کے سامنے ایک حمزہ لکھ دیں, اشفقہ, کیا اشفقہ, تو اشفقہ کا معنی یہ کہ اس نے پیار و محبت کو ختم کر دیا. سلب ماخذ یعنی اس کا جو صفت ہے شفقہ کا, اسی کو آپ نے نیگیٹ کر دیا. تو ہم کہتے ہیں کہ باب افعال وہ سلب ماخذ کے لیے آتا ہے, وہ کوالٹی کو نیگیٹ کر دیتا ہے, کوالٹی اور وصف کو نیگیٹ کر دیتا ہے. اشفقہ کا معنی ہے کہ وہ آدمی ڈر گیا ہے, اس کی شفقت ختم ہو گئی, آدمی ڈر گیا, اس کی شفقت ختم ہو گئی. تو آمن یؤمن ایمانا, ایمان کا معنی کبھی ہوتا ہے خشیت کے معنی میں, خوف کے معنی میں. ایمان خشیت اور خوف کے مفہوم میں مستعمل ہوتا ہے. یؤمنون بالغیب کا ایک معنی ہے یخشون بالغیب, یخشون بالغیب کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو غائبانہ طور پہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. کوئی بھی ان کو دیکھنے والا نہیں ہوتا, لیکن وہ اللہ کے حکم اور پیغمبر کے سنت کو پامال نہیں کرتے, اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اس معنی کی تائید الملک میں آئی ہے, ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. وہ لوگ جو اللہ سے غائبانہ ڈرتے ہیں ان کے لیے میری جانب سے مغفرت کی نوید سنا دے اور اجر کبیر اور ایک گریٹ ریوارڈ, اسی کی آپ بشارت دے دیں. اور دوسری جگہ آیا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. کہ متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں غائبانہ طور پر کہ میں نے اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کھڑا ہونا ہے, اور اپنے نفس کو, اس نے نفس کو ڈیزائر اور خواہشات سے کنٹرول کر دیا. تو اللہ کریم نے فرمایا میں نے جنت ایسے لوگوں کے لیے بنائی ہے. اب میں ناجائز نہیں کر رہا اس لیے کہ ذیشان دیکھ رہا ہے کہ ایمان صاحب کیا کر رہا ہے, آصف دیکھ رہا ہے, پوری کمیونٹی دیکھ رہی, نظام دیکھ رہا ہے, ہم تو اس کو بڑا پاکتا اور متفق سمجھتے تھے. یہ تو جب اسے موقع ملے تو یہ جھگڑا کر کروا لیتا ہے. اب یہ نہ ایمان ہے اور نہ تقویٰ ہے. تقویٰ اور ایمان یہ ہے کہ کوئی بھی مجھے نہ دیکھے, صرف یہ کہ اللہ ہی دیکھ رہا ہے. تو اس کا معنی یؤمنون بالغیب کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں غائبانہ انداز. یؤمنون بالغیب کا ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ جو غائبانہ طور پہ اللہ سے ڈرتے ہیں, اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. تو غیب میں مین unseen and invisible things, unseen and invisible things. اللہ تعالیٰ ہم نے دیکھا نہیں, ہمارا عقیدہ ہے اس پر, ہمارا عقیدہ. ہم نے محمد کو دیکھا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا عقیدہ ہے. ہم نے سابق انبیاء کو دیکھا نہیں, ہمارا عقیدہ ہے. ہمارا کوئی مشاہدہ نہیں ہوا کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اس طرح نازل فرمایا, لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے. ہم نے کوئی ملائکہ دیکھا نہیں, لیکن ہمارا عقیدہ ہے. ہم نے کوئی جنت دوزخ دیکھا نہیں, لیکن ہمارا عقیدہ ہے. ہم نے کوئی قیامت دیکھا نہیں, لیکن ہمارا عقیدہ ہے. ہم نے کوئی اکاؤنٹیبلٹی دیکھی نہیں, لیکن ہمارا عقیدہ ہے. تو تمام مؤمن به مین وہ جو ہم نے ذکر کیا کہ من باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الاخر والقدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو یہ ہے تمام غیب کے جزئیات, یہ غیب کے جزئیات. تو یؤمنون بالغیب وہ جو تمام معتقدات سے ایمان رکھتا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو تمام معتقدات سے ایمان رکھتا ہے. صلی اللہ علیہ نبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آج ہم نے پڑھا ہوا تھا یؤمنون بالغیب, یہ ہے متقین کی پہلی صفت. یہ صفت وہ عقائد کی اصلاح ہوتی ہے اور اس کے بعد اعمال کا مرحلہ آتا ہے, کیونکہ جب تک عقیدہ صالح نہیں ہے تو اعمال کا کوئی ویلیو نہیں. یہ عقیدہ اور ایمان that is just like a contract with Allah subhanahu wa ta'ala. If you will not have any contact with someone and you will do any job in this regard, you will not be rewarded, nor be compensated. You have no individual right to be compensated by that one to whom you have favored, because
You have never done any contract in this life. So to have iman and to have belief, that is the contract with Allah subhanahu wa ta'ala, and the contract is, that is the prerequisite. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. پھر اعمال کی دنیا میں سب سے بہترین عمل اور اولین عمل وہ ہے نماز والے عمل. بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الاعمال یہ ہے نماز، سب سے بہترین عمل وہ ہے نماز. اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما يحاسب به المرء يوم القيامة الصلاة. قیامت کے دن سب سے پہلی بات جس کے متعلق اکاؤنٹیبلٹی ہوگی وہ ہے نماز والی بات. دوسری حدیث میں آیا ہے یہ گلاس اور ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ اول ما يحاسب به المرء يوم القيامة الدماء. قیامت کے دن سب سے پہلا محاسبہ جو ہوگا وہ قتل قتال کا ہوگا. کسی نے کسی کا خون بہایا ہے، کسی کو قتل کیا ہے، کسی کو زخمی کیا ہے، تو اسی کا محاسبہ سب سے پہلے ہوگا. جبکہ حدیث میں آیا ہے کہ نماز کا محاسبہ پہلے ہوگا. تو دو قسم کے حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. تو اللہ والے حقوق میں نماز کا محاسبہ سب سے پہلے، اور بندوں والے حقوق میں یہ خون والا معاملہ سب سے پہلے. اب قرآن کریم جہاں بھی نماز کا تذکرہ کرتا ہے تو وہاں لفظ اقامت کا تذکرہ کرتا ہے. اقیم الصلاۃ یقیمون الصلاۃ الذین اقاموا الصلاۃ. اب اقاموا یقیمون اقیموا یہ تمام الفاظ جتنے سارے ہیں اس کا مصدر ہے اقامہ. اقامہ کا معنی ہے کسی چیز کو سیدھا کرنا، ایک معنی. دوسرا معنی ہے کسی چیز کو قائم کرنا. لفظی معنی یہ ہے کہ یقیمون الصلاۃ وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، یا دوسرا معنی یہ ہوگا کہ وہ جو نماز سیدھا کرتے ہیں. قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ وہ یصلون الصلاۃ وہ جو نماز پڑھتے تو سارے ہیں، لیکن نماز بھی ہے کہ نہیں؟ نماز بھی ہے کہ کچھ ٹیڑھا اور کھج قسم کا ہے، سیدھا بھی کیا ہے کہ نہیں سیدھا کیا، قائم بھی کیا ہے کہ نہیں قائم کیا. تو قرآن کریم نے کہیں نہیں کہا کہ یہ ادون الصلاۃ وہ جو نماز ادا کرتے ہیں، وہ جو نماز پڑھتے ہم سب اور ادا بھی کرتے ہیں، لیکن بہت تھوڑے لوگ اسے قائم کرتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ اس نماز کو سیدھا کرتے ہیں. سیدھا کرنے کا معنی یہی ہے کہ اس کے سنتوں اور مستحبات تک کا خیال رکھا جائے. تو متقین کی صفت یہ ہے کہ ان کی نماز میں فرائض اور واجبات کو کیا، سنن اور مستحبات کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. یہ نماز کا کوئی مستحب امر بھی نہ رہا جائے. منڈک کی ہر ایک نماز میں کچھ فرائض ہوتے ہیں، ارکان، کچھ واجبات ہوتے ہیں. مثلا یہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا یہ اس کا فرض ہے، یہ ہر نماز میں فرض ہے. قراءت کرنا یہ ہر نماز میں فرض ہے. رکوع اور سجدہ یہ ہر نماز میں فرض ہے. آخری قاعدہ یہ ہر نماز میں فرض ہے. لیکن 4 رکعتوں میں جو پہلا قاعدہ ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے. رکوع سے بالکل سیدھے کھڑے ہونا یہ واجب ہوتا ہے، واجب. بسم اللہ پڑھنا، آمین پڑھنا، سبحانک اللہم پڑھنا، سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم پڑھنا، یہ ہوتے ہیں کیا؟ یہ ہوتے ہیں سنت. یہ ہوتے ہیں سنت. ایک بار پڑھنا اس کا سنت ہوتا ہے، 7 بار پڑھنا اس کا مستحب ہوتا ہے، 9 بار پڑھنا اس سے بھی زیادہ مستحب ہوتا ہے، 11 بار پڑھنا اس سے بھی زیادہ مستحب ہوتا ہے. تو اب ایک آدمی نماز سب قائم کرتا ہے جو اس کے مستحبات کا بھی اہتمام کرتا ہے. ایک تو یہ معنی، اور دوسرا معنی کہ وہ یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتا ہے. اقامت الصلاۃ کا یہ کام جو ہے یہ اصطلاح دھرم، یہ کام مستعمل ہے نماز با جماعت کے لیے. کہ وہ یقیمون الصلاۃ مستقیم وہ لوگ ہیں جو با جماعت نماز پڑھا کرتے ہیں. مستقیم وہ ہیں جو با جماعت نماز پڑھا کرتے ہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ کسی کو اپنے مصلی پر کھڑا کر دوں اور پھر وہ لوگ جو نماز با جماعت کے لیے حاضر نہیں ہوتے ان کے گھروں پر آگ ڈال دوں اور جلا دوں. اب اتنی وارننگ اور تحدید جس چیز سے آ جاتی ہے تو وہ چیز سنت نہیں ہوتی، وہ واجب ہوتی ہے، وہ سنت سے درجے میں اوپر ہوتی ہے. کبھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نماز با جماعت پڑھنا یہ سنت نہیں، نماز با جماعت پڑھنا واجب ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک، باقی علماء کے نزدیک یہ سنت ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ واجب ہے. وہ فرماتے کہ حضور اتنا زوردار بات کریں
تو وہ سنت پہ اتنا زور نہیں دیتا، وہ زور دیتا ہے سنت سے ایک درجہ اوپر واجبات۔ تو نماز باجماعت پڑھنا یہ واجب ہوا کرتا ہے۔ اب باجماعت کہاں پڑھا جائے؟ اگر ممکن ہے تو مسجد میں پڑھی جائے، ممکن نہیں تو جاب میں اپنے لیے کوئی دوسرا آدمی ڈھونڈ لے اور بس 2 آدمی کھڑے ہو کر نماز باجماعت پڑھیں، واجب ادا ہو جائے، نماز باجماعت ہو جائے۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منفرد یعنی آدمی اکیلے نماز پڑھے اور وہ نماز